باجوہ صاحب موجود تھے، اس وقت ان پر گفتگو کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا تھا، لیکن باجوہ صاحب جب نہیں ہیں تو خود جو فوج کی رجیم ہوتی ہے وہ ان کے اوپر جس طرح سے گفتگو کر رہی ہوتی ہے یا اشارے دے رہی ہوتی ہے، تو اس سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اختیار کی اور کرسی کی اور یہ جو طاقت ہوتی ہے نا، یہ عارضی ہوتی ہے. ہمیں اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں عوام اور فوج کے درمیان جو دوریاں ہیں یہ ختم کرنی چاہیے، سب کو اپنی آئینی پوزیشن کا خیال کرنا چاہیے، سب کو جو ہے وہ اپنی اپنی دستوری روایات اور پوزیشن کے اوپر جا کر کام کرنا چاہیے. تو پھر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی بعد میں بھی عزت کی جاتی ہے، اور یہ ہمارا کوئی فوج کے جرنیل یا فوج سے تو کسی کی کوئی لڑائی نہیں ہے نا، لوگوں کے کنڈکٹ سے لڑائی ہے. اگر کوئی مارشاء اللہ لگائے گا تو وہ مارشاء اللہ لگانے والا عامر کہلائے گا، اور جو جمہوریت پسند ہوگا موقع ملنے کے باوجود مارشاء اللہ نہیں لگایا، بعض لوگ ایسے بھی گزرے ہیں نا، ان کے پاس مواقع تھے نہیں کیا انہوں نے یہ کام، تو ان کی عزت بڑھی نا، ان کی عزت پوری قوم کے نزدیک بڑھی. تو اس لیے کسی بھی اس کو ڈسکرائب کرنا، تجزیہ کرنا، اس کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. کسی بھی فرد کی جو کیا سی ایس آر بنتی ہے، کیا یہی ہوتی ہے نا، جو رپورٹ بنتی ہے وہ اس کی ای سی آر وہ اس کی پروفیشنل اور آئینی اور قانونی اور اس کی جو اس کی وہ ہوتی ہے نا جاب ڈسکرپشن جے ڈی، اس کے مطابق بننی چاہیے. اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان کی جے ڈی بنتی ہے جاگیرداری کے حوالے سے، جرنیل کی جے ڈی کچھ اور ہوتی ہے اور پرفارمنس رپورٹ بن رہی ہوتی ہے اس کی سیاست اور معیشت کے حوالے سے. یہ نہیں ہونا چاہیے، سب کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے تو چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. صاحب بہت شکریہ جناب. اچھا آصف صاحب، پھر بھائی آپ بھی ہیں، دو سوال ہیں. غلط غلط. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا معاملہ نہیں ہے، حکومت ہے، اور اس حکومت کے خلاف اگر کوئی بھی آئین اور سیاست کے فریم ورک میں احتجاج کر رہا ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے. ہماری بات کسی کے حق اور کسی کے خلاف کی نہیں ہے، ایک بنیادی انسانی حق کی اور آئینی حق کی بات ہے. پی ٹی آئی نے بھی اگر اپنے دور میں ایسا کیا تو غلط کیا، اس کو کون صحیح کہہ سکتا ہے؟ بھائی میں بتاتا ہوں آپ کو، ٹی ایل پی کے حوالے سے ان کے اوپر یہ ہوا تھا، شیخ رشید صاحب بڑی بڑی بڑکیں مارتے تھے، اور اس وقت ہمارے اور بھی بہت سارے وزراء، اور انہوں نے اسی طرح سے وہاں گولیاں چلنی تھیں. ہم نے بات کی، حالانکہ پابندی تھی، آپ کے ٹی وی چینل کور نہیں کرتے تھے. میں کراچی کا امیر تھا، میں نے بات کی، سراج الحق صاحب ان کے دفتر گئے تعزیت کرنے کے لیے ٹی ایل پی کے، حالانکہ آپ مطلب کبھی پابندی لگا دیتے ہیں کبھی ہٹا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی آواز بھی تو دبائی گئی تھی، ہم نے اس وقت بھی بات کی. تو کوئی بھی کرے، غلط تو غلط ہے، صحیح صحیح ہے، اور اس سے لیسن ملتا ہے نا. یہ نون لیگ کیا سمجھ رہی ہے کہ یہ ایک مستقل رہیں گے؟ ان کی تو اب پتہ نہیں، جس دن یہ محسوس کیا جائے گا کہ ان کی ضرورت کل نہیں ہے تو وہ کل کا انتظار بھی نہیں کریں گے، شام کو ہی فارغ کر دیں گے. اس پوزیشن پہ تو کھڑے ہوئے ہیں، 70 80 ہزار ووٹ بڑھوا کے تو سیٹیں جیتے ہیں نواز شریف صاحب اور یہ شہباز شریف صاحب، اور باتیں ان کی سنو. جی سر، جی آخری دو سوال ہیں جی آپ بھائی. اسلام آباد اور اس نے یہ ایکشن کس طرح
اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے حقائق کا تو ڈیمانڈ کی ہے نا کہ معلوم کرنے کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن با اختیار اور با اعتماد، یہ بہت ضروری ہے. وہ جوڈیشل کمیشن بھی اپنے جیسے ہی بنا دیں گے تو کیا فائدہ، جس پر اعتماد تو ہو لوگوں کو، اور وہ ان تمام چیزوں کی تحقیقات کرے. اس لیے کہ حکومت کا تو یہ کہنا ہے کہ فوج نے تو گولی چلائی نہیں ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایکشن پولیس نے لیا ہے یا رینجرز نے زیادہ زیادہ لیا ہے. تو رینجرز بھی تو ظاہر ہے آپ اس کو فوج سے الگ کیسے کر سکتے ہیں. تو جو کوئی بھی ہے انٹرنل بھی وہ تحقیقات کریں. اور دیکھیں پوری قوم نے جس وقت کنٹینر کے اوپر لوگ آئے اور فوجیوں نے گلے لگایا تو سب کو ایک ریلیف ملا کہ یار چلیں یہ جھگڑا ختم ہو گیا. اور پروٹیسٹرز کے ساتھ انہوں نے ایک اچھا جیسچر دیا ہے. اور 2-3 گھنٹے آپ سوشل میڈیا دیکھتے لوگوں نے تو بالکل ہی دوسری انتہا پہ جا کر بات شروع کر دی کہ اس بار سب صحیح ہو گیا، سب ٹھیک ہو گیا، بالکل نارمل ہو گیا. ایک ذرا سے جیسچر نے کتنا کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھا دیا تھا. تو یہ تو اب ہمارے اداروں کا بھی کام ہے نا کہ وہ یہ دیکھیں کہ کیوں اپنے عوام سے دور ہو رہے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. میں اس میں یہ نہیں کہتا کسی پارٹی کی غلطیوں کو ہم جسٹیفائی نہیں کر رہے اس وقت، لیکن اس پوائنٹ آف ٹائم پہ جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اتنا بڑا واقعہ رونما ہو چکا ہے کہ ہم چھوٹی چیزوں پر بات نہیں کر سکتے. ہمیں جن لوگوں کی طرف سے ہوا ہے وہ ذمہ دار لوگ ہیں، اختیار والے لوگ ہیں، اقتدار والے لوگ ہیں، طاقت والے لوگ ہیں. تو پھر ہم پہلے اسی پہ بات کریں گے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں اور چیزوں کو ٹھیک کریں. بہت شکریہ. آخری رہ گیا یہ آخری جی باقی اگلی اچھا دیکھیں اس طرح بہت اسپیسیفک سوالات نہیں. پاکستان کی ہسٹری میں بہت کچھ ہوتا رہا ہے اور ماشاء اللہ بھی لگتے رہے ہیں، گولیاں بھی چلتی رہی ہیں، سیاسی ورکرز کو مارا پیٹا بھی جاتا رہا ہے، ان پہ گولیاں بھی چلتی رہی ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم یہ مقابلہ کریں گے کہ 10 سال پہلے فوج نے گولی چلائی تھی، 15 سال پہلے چلائی تھی، 25 سال پہلے چلائی تھی تو صحیح تھا اور ابھی چلائی ہے تو غلط ہے. تو یہ تو مسئلہ نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ بھی نہیں رہے ابھی، ہم تو کہہ رہے تحقیقات ہوں. با اختیار اور با اعتماد جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کرے. محسن نقوی صاحب استعفیٰ دیں، صحافیوں کو رہا کیا جائے. میڈیا کے اوپر کچھ پابندی ہے اور کچھ میڈیا مالکان ماشاءاللہ اس پابندی کو اچھی طرح سے قبول بھی کر رہے ہیں. ان کے اشتہارات ماشاءاللہ بہت اچھے چل رہے ہیں حکومتی. تو اور کچھ اخبارات بھی یہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ایسی ہیڈنگیں لگا رہے ہیں کہ آخری کے بعد آخری کیا کروں. ایک منٹ یار، یہ پہلی دفعہ یہ نہیں ادھر سے کر لیں. صحیح ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو حکومتی اور عدالتی ادارے ہیں ان کی تو ساکھ ہی نہیں رہی نا ان حرکتوں کی وجہ سے. لیکن مطالبہ تو ہم یہی کریں گے نا، اور کیا کریں گے. تو میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، با اعتماد با اختیار. اقوام متحدہ کے بھی کمیشن بنے تھے. اس کو اپنی پرفارمنس بھی بہتر بنانی چاہیے، اپنی پارٹی ڈسپلن بھی بہتر بنانا چاہیے، اور اس کو اپنے صوبے میں ہونے والے جتنے بھی اس وقت حالات خراب ہیں اس پر اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو. یہ بات آپ کی صحیح ہے، اس پر ہم بات بھی کرتے ہیں، پریس کانفرنسوں میں بھی کہتے ہیں. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے قتل عام کو جسٹیفائی کوئی نہ کرے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تم تو ادھر آ جاؤ. بھٹ صاحب سے دوبارہ